اے مولانا حافظ صاحب، ہاں رمضان کے مہینے میں 30 دن تراویح ہوتی ہے، کہاں پورا قرآن سننا ہے کیا؟ ہاں نہیں سن پائیں گے، 30 دن کون مسجد میں آئے گا؟ ہم لوگ آفس والے آدمی ہیں، تھک جاتے ہیں، تو ایک دن میں پورا قرآن پڑھ دو۔ حافظ صاحب کھڑے ہو گئے، عشاء کی نماز پڑھا کے اللہ اکبر، اب چلی راجدھانی ایکسپریس، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گاڑی یہاں تک صحیح چلی، اس کے بعد الف لام میم یہ بھی سمجھ میں آ گیا، اس کے بعد دیکھیے آپ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ آخری والا جملہ یعلمون و تعلمون سمجھ میں آتا ہے، بقیہ تو لگتا جیسے چھپ چھپ چل رہی ہے گاڑی راجدھانی ایکسپریس، اب یہ سیدھے کلکتہ سے چھوٹی ہے اور آسنسول جا کر رکے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ ہے پڑھنا، اور اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اور پڑھنا کیا ہوا؟ مولانا صاحب کیا یہ میری دکان بن کے تیار ہو گئی، ریڈی ہو گئی، اچھا اب کیا کرنا ہے؟ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا، کیا ہوا؟ ارے کل سے ہم دکان کھولنے جا رہے ہیں، ایک ایک پارا سب کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہا کیا ہوا یہ؟ کہا پڑھو برکت ہوگی میری دکان میں، اور سب نے 1 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ دیا۔ بھائی 30 آدمیوں نے ایک ایک پارا پڑھا، 1 گھنٹے میں پورا قرآن ہو گیا، پڑھ دیا۔ دکان میں اب خیر و برکت ہوگی، چاہے اس میں شراب بیچو، چاہے اس میں ہیروئن بیچو، چاہے اس میں گانجا بیچو، چاہے اس میں بیڑی کی بنانے کی فیکٹری اور بیڑی کا آفس کھول لو، اب اس میں برکت ہوگی، کیوں؟ قرآن پڑھا گیا۔ اب مجال ہے 30 لوگوں نے قرآن مل کے پڑھا ہو اور اس میں شیطان آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مولوی جرجیس جیسے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے بھائی، اب تو وہ سیدھا اس میں جو کچھ بھی ہوگا سب جائز ہے۔ ایک یہ ہے قرآن پڑھنا، ایک قرآن پڑھنا کیا ہوا؟ کوئی مر گیا، دوسرے دن اس کے گھر میں ٹھلوے جمع ہو گئے، ٹھلوے جانتے ہو؟ کرائے کے ٹٹو جمع ہو گئے، کیا ہوا؟ مرنے والے پہ قرآن پڑھا جائے گا، بخش دو، ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا، لو پڑھو، الحمدللہ رب العالمین، اللہ مرنے والے کو جنت دے، اللہ مرنے والے کو پورا قرآن کا ثواب عطا فرما، ہم نے جو پڑھ دیا پورا اس کا ثواب مرنے والے کو ملے۔ 30 پارے پڑھ کے مرنے والے کو ثواب پہنچا دیا گیا۔ اب مرنے والے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے سب معاف، سیدھے جنت الفردوس میں چلا جائے، پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا۔ اب اس نے جو افیم کھائی، گانجا کھایا، ہیروئن استعمال کی، سب معاف، ہیروئن کھا کھا کر بیوی کو پیٹا، وہ بھی معاف، شراب پی پی کر آیا اور اپنی بیوی کو مارا، وہ بھی معاف، کیوں؟ قرآن پڑھ کے بخش دیا گیا۔ اب ایک کٹھ ملا تیری بخشش ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے، دوسرے کی بخشش کروا رہا ہے۔ کہیں نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام نے قرآن پڑھا ہو، ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ نے قرآن پڑھا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا انتقال ہوا ہو تو اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو، اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو، یا صحابہ نے آ کر قرآن پڑھا ہو، نبی کی تیسری بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہوا، کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو، اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنے صحابہ کا انتقال ہوا، کبھی سارے صحابہ اور اللہ کے رسول نے جمع ہو کر کبھی قرآن پڑھ کے بخشا ہو۔ اے کٹھ ملاؤ، پورے بھارت کے، پوری دنیا کے ملا مولویوں، مجھے بتاؤ ایک دلیل مجھے دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے اور تمام صحابہ نے مل کر کسی صحابی پر پڑھ کے بخشا ہو۔ اب کیا جواب دیں گے اس کا؟ نہیں، نبی نے اور صحابہ نے تو نہیں بخشا، اس لیے کہ صحابہ تو ویسے ہی جنتی ہیں، ان پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب صحابہ ویسے ہی جنتی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا؟ روزہ نہیں رکھتے تھے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، نبی کو ضرورت نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر پڑھتے ہیں وہ بخش دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی گناہ کیے قرآن پڑھ کے بخش دو ہم جنتی ہو جائیں گے۔ یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں آپ نا، سرٹیفکیٹ، ایک دلیل نہیں ملتی ہے۔
मरने वाले के लिए सिर्फ आप ये काम कर सकते हैं, मस्जिद में गए, आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद इमाम का इंतज़ार मत कीजिए, आप दुआएं पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ उठाइए, ज़ोहर पढ़िए, असर पढ़िए, मगरिब पढ़िए, ईशा पढ़िए, फजर पढ़िए, और बेहतर तो यह है कि रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आप अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, वो गरीक़ रहमत हो गए हैं, तेरी रहमत को जा चुके हैं, अल्लाह इंसान होने के नाते उनसे जो गुनाह हुए तो उनको माफ़ कर दे, अय अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुआ आप कर सकते हैं, इसकी इजाज़त अल्लाह के रसूल ने दी है कि नेक बेटा अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकता है, औलाद अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए सदका और खैरात भी कर सकती है। ये लीजिए 1000 रुपया मैं दे रहा हूँ, मस्जिद में लगा दीजिए, हाय अल्लाह दिल में नियत कर लीजिए, ये मैं मस्जिद में जो 1000 रुपया दे रहा हूँ इसका सवाब तू मेरे बाप को दे दे, मेरी माँ को अता फरमा दे, मेरी बड़ी बहन को अता फरमा दे, मेरे बड़े भाई को अता फरमा दे। आप कुछ कपड़ा खरीद लीजिए, गरीबों को वो कपड़ा पहनाइए, दे दीजिए और नियत करिए अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को अता फरमा, आपको भी मिलेगा और आपके माँ बाप को भी मिलेगा। आप ये काम कर सकते हैं। ये जलसा इस्लामिक लाइब्रेरी के नौजवानों ने किया है, आप इसमें भी मदद कर सकते हैं और सदका और खैरात भी कर सकते हैं। आप यहाँ लाकर भी नियत कर सकते हैं कि हम 10,000 रुपए इस लाइब्रेरी के लिए दे रहे हैं, यहाँ दीनी किताबें आएंगी, कैरम बोर्ड खेलने के बजाय लोग इस लाइब्रेरी में आके पढ़ेंगे और इल्म हासिल करेंगे। 1-8 घंटा जो वो मैच में खेलने में, क्रिकेट खेलने में गुजारते हैं, वो यहाँ मुताला करेंगे। इसलिए आप यहाँ पर भी सदका और खैरात कर सकते हैं, दे सकते हैं और नियत कर सकते हैं कि अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को मिले। ये सारी चीज़ें जायज़ हैं, ये तरीका जायज़ है, लेकिन याद रखिए कुरान पढ़कर नहीं बख्शा जा सकता है। अगर कुरान पढ़कर बख्शना जायज़ होता तो नफिल नमाज पढ़कर बख्शना भी जायज़ होता, नफली रोज़ा रखकर बख्शना भी जायज़ होता। लेकिन ये बात तय है कि मरने वाला मर गया, अब उसके लिए न नमाज पढ़कर बख्शी जाएगी, न रोज़ा रखकर बख्शा जाएगा। उसके लिए हज करने की इजाज़त है, लेकिन माफ़ कीजिए उसमें भी बंदिशें लगी हुई हैं, बंदिशें लगी हुई हैं। मेरे माँ बाप मर गए, मुर्दा माँ बाप की तरफ से हज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो उसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ हमारे अहले इल्म हज़रात ये कहते हैं कि मरे हुए आदमी की तरफ से हज उस शक्ल में करना जायज़ है अगर वो अपनी ज़िंदगी में पैसे वाला था, अमीर था, दौलतमंद था और हज उस पर फ़र्ज था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं कर सका तो उसकी तरफ से हज किया जा सकता है। इसलिए कि वो हज फ़र्ज था, फिर क्यों नहीं गया? उसने सोचा बेटी की शादी हो जाए, बेटे की हो जाए तब जाएंगे। हज फ़र्ज था, फिर नहीं गया तो उसकी तरफ से किया जा सकता है।